کچھ لوگ آخر اتنے کامیاب ہو کیسے جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی بات ہوتی ہے جو انہیں سب سے الگ اور کامیاب بنا دیتی ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر تو صبح شام ایک ہی روٹین میں الجھے جاتے رہتے ہیں، پوری لگن سے محنتیں کرتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن کامیابی پھر بھی نہیں ملتی۔ یہاں سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کامیابی اس کی ضرورت کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محنت ہی سب کچھ ہے؟ بس دنیاوی حکمت عملیہ بنا بنا کر عمل کرنے اور چالاکیاں ہی انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں؟ میرے خیال میں بالکل نہیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے ایک راز ہے۔ یہ کوئی ایسا راز نہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو، ورنہ عموماً سبھی جانتے ہیں کہ مثبت سوچ انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہ سوچ آتی ہے تعلق مع اللہ سے، اور تعلق مع اللہ کا سب سے آسان ذریعہ استغفار ہے۔ جی ہاں، اور استغفار صرف ایک دعائیہ جملہ نہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اپنا منقطع تعلق بحال کرنے کا، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کا دروازہ ہے۔ یقین کیجیے ایسی کنجی ہے جو بندشوں کو کھول دیتی ہے اور مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے، اور ایسی خیر و برکتوں کا باعث بنتی ہے کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا قرآن کی بات سنیے، قرآن پاک میں ہے، مفہوم کیا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ نہ صرف تمہیں معاف کر دے گا بلکہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا اور تمہاری زندگی کو باغ و بہار کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور کہا، میری زمین بنجر ہو چکی ہے، کھیتی نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، مجھے اولاد نہیں مل رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا، حضرت ہر انسان کا سوال تو الگ الگ تھا مگر آپ نے جواب سب ایک ہی دیا، یعنی استغفار بتایا سب کو، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ استغفار سب حاجتوں کا علاج ہے؟ تو دوستوں ذرا غور کیجئے، آج ہم صبح شام شکایتیں کرتے ہیں، رزق کم ہے، کاروبار نہیں چل رہا، سکون نہیں ہے، دل بوجھل ہے، دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، قبول نہیں ہوتی، جبکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتلایا کہ استغفار کرو۔ یعنی جو شخص استغفار کرے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا، ہر مشکل دکھ غم مصیبت سے نجات بخشے گا، اور رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں، یعنی چند دن یا مہینے کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ خود کامیاب لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں ایک عادت مشترک ملے گی کہ ایک تو ان کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اور وہ بار بار اللہ سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں۔ اب چاہے وہ بڑے بڑے عالم دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، تاجر ہوں یا عام انسان، ہمیشہ مثبت سوچ اور استغفار کی طاقت نے انہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ اخروی زندگی میں بھی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ سب سے بڑی مثال آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف اور پاکیزہ تھے، صاف ستھرے تھے، لیکن اس کے باوجود کثرت سے استغفار کا یہ حال تھا کہ دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار مانگا کرتے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت شریفہ تھی گناہوں سے پاک و صاف ہونے پر۔ تو ہم گنہگاروں کو تو ہر سانس پر سوچیں اس کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کامیابی صرف آج کی بڑی بڑی ڈگریوں میں یا مال و دولت یا منصب میں نہیں، اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہی استغفار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو دوستوں آئیں آج سے روزانہ کم از کم 100 بار سید الاستغفار پڑھنے کا صبح و شام عہد کریں۔ اگر سید الاستغفار نہ پڑھ سکتے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو اپنی زبان کی عادت بنا لیں۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو محض استغفر اللہ ہی پڑھ لیا کریں، اور خوب کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے اللہ آپ کی زندگی بدلتا ہے اور مشکلات انشاءاللہ آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ دوستوں اگر آپ کو استغفار سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھیں اور صدقہ جاری کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔
اللہ پاک ہم سب کو کثر سے استغفار کرنے والا بنائے۔ کامنٹ میں ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔